بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ علی علیہ السلام صراط مستقیم ہیں۔ اس عنوان کے تحت ہم ہر اس آیت پہ بات کریں گے جو اہل سنت علماء نے بھی تشیع کے مصادر کے ساتھ ساتھ علی کی شان کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا با کا نقطہ تو مولا علی ہیں جیسے کہ اہل سنت علماء نے لکھا۔ یہ جو ہم نماز میں اور سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے ہمیں دعا تعلیم کی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جن لوگوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمیں دکھا دے، اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ قائم رکھ۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یقیناً بہت ساری روایات ہیں، قرآن میں آیات بھی ہیں اور اس حوالے سے روایات بھی ہیں کہ جہاں جہاں صراط مستقیم کی بات آئی ہے وہاں مولا علی علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں، ان کی ولایت مراد لی گئی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت مراد لی گئی۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں جو اہل سنت علماء نے ہی اموینی شافعی نے اس روایت کو فرائض السمتین میں جلد نمبر 2 صفحہ 253 پہ ذکر کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، نحن خیرۃ اللہ، ہم ہی اللہ کے اختیار کردہ بندے ہیں، وَنَحْنُ الطریق الواضح، ہم ہی وہ سیدھا اور صاف راستہ ہے جو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى اللَّهِ، اور ہم ہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اسی روایت کو سالبی نے اپنی تفسیر کشف البیان میں یہی لکھا ہے کہ ابو بریدہ سے روایت کی ہے، یقول صراط محمد و آل محمد، کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ، تو اس کا معنی ہے کہ محمد و آل محمد کے راستے پہ قائم رکھ، اور ان کا راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، جو دین کامل کا راستہ ہے، اور آل محمد کی سیرت ہی، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے بیان کردہ دین کے احکام، وہی سیدھا راستہ ہے جو خدا کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے ایک روایت جو ہے غایۃ المرام میں بعض اہل سنت علماء کے حوالے سے نقل ہوئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ہے قولوا معاشر العباد ارشدنا الی حب محمد و اہل بیتہ، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں آپ یہ کہیں کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی محبت کی طرف رہنمائی فرما۔ لہذا اسی طرح کے معنی جو ہیں رشفت السعدی صفحہ 25 پہ ابو بکر شافعی عالم دین نے بھی یہی معنی بیان کیے، اور ینابی المعدت میں بھی 114 نمبر صفحہ پہ حافظ سلیمان قندوزی حنفی عالم دین نے بھی یہی بات کی۔ اور پھر اگر ہم بات کریں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے خود بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ یہ شواہد و تنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 66 پہ حاکم حسقانی حنفی عالم دین کہتے ہیں
وہ جن پہ انعام ہو اے نبی و من معہ وعلی ابن ابی طالب وشیت ہو، جن پہ اللہ کا انعام ہے وہ نبی علیہ السلام ہے اور ان کے خالص مخلص اصحاب ہیں، اور علی علیہ السلام اور علی کے شیعہ ہیں۔ یہ باقاعدہ اہل سنت عالم دین نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ زید بن اسلم عن ابی ہے، یعنی رسول خدا کے ایک خادم اور نوکر سے یہ روایت بیان ہوئی اسی آیت کے ضمن میں۔ اب جب بالکل قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا اور آل رسول کی پیروی ہی سیدھا راستہ جو قرب خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے ہم دین لیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور یہ بات عقلی سی بھی ہے کہ ایک وہ خاندان ہے کہ جو شروع سے رسول خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور رسول خدا کے آخری سانس تک ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے اور معصوم ہے، اور خدا نے انہیں علم دیا ہے، ان کے پاس کامل علم ہے، صحیح علم ہے دین کا، اور انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ علم میں اہل بیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، شجاعت میں، سخاوت میں، کرم میں، کسی جیسے قضاوت میں، کوئی گوشہ حیات دیکھ لیں تو جب ان کے مقابل کا ہے ہی کوئی نہیں، محمد و آل محمد کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے کائنات، تو پھر ہم اصلی چیز کیوں نہ لیں؟ ہم نقلی کی طرف کیوں جائیں، یا ملاوٹ شدہ کی طرف کیوں جائیں، یا وہ چیز کیوں لیں جس میں اطمینان اور یقین نہ ہو؟ خصوصاً دین کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے مسئلے میں تو بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یا کھا بھی جائے تو دنیاوی نقصان ہے، لیکن آخرت کا دھوکہ یہ انسان کو ہمیشہ کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا، چونکہ وہاں کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو کامیاب کرنا ہر عقل مند بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی محمد و آل محمد کو اپنانے، ان کی معرفت، ان کی سیرت پہ چلنے، ان کے اقوال، ان کے فرامین کو جاننے میں ہے۔ لہذا اس حوالے سے اتنی زیادہ جو قرآن میں اور بھی مقامات پہ آیات صراط مستقیم کی جہاں آیات آئی ہیں وہاں یہی مراد ہے، محمد و آل محمد کا راستہ، محمد و آل محمد کی اتباع، محمد و آل محمد کی سیرت، محمد و آل محمد کی ولایت۔ لہذا ان تمام واضح آیات اور روایات کے ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنی حکومتیں چلانے کے لیے ایک سلسلہ رہا، لمبا سلسلہ، ان حکومتوں نے اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا تاکہ ان کی حکومتیں مضبوط رہے، خصوصاً بنو امیہ، بنو عباس کے لوگ، اور اس سے پہلے بھی حدیثوں پہ پابندی لگا دی گئی، اور وہ قرآن جو مولا علی نے جس کی تفسیر گھر میں بیٹھ کے لکھی تھی وہ نہیں لیا گیا، کیونکہ اس میں سارے حقائق امت پہ واضح ہونے تھے۔ قرآن یہی تھا لیکن اس کی تفسیر تھی، وہ امت اگر لے لیتی تو شاید امت 73 فرقوں میں نہ بٹتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔